یہ ہوتی ہے نہیں رکھا۔ رمضان روزوں کا موقع ہے، فرض روزے رمضان ہی میں ہیں، لیکن زکوٰۃ کا تعلق ماہ رمضان سے نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے جس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کب دی جاتی ہے؟ آدمی نصاب کا جب مالک ہو جائے، جب مالک ہو وہاں سے 1 سال جیسے ہی مکمل ہوتا ہے تب اسے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور اگر آدمی آگے پیچھے کرتا ہے، آگے پیچھے کر کے دینا چاہتا ہے، اسلام نے چھوٹ دی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھ کر رکھنا چاہیے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کی یہ جو عادت لوگوں نے بنائی ہے یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، بلکہ آپ کے پاس جب آپ کا مال نصاب کو پہنچا، مان لیجئے رجب میں آپ نے کوئی سونا خریدا، 100 گرام سونا آپ نے خریدا، اگلے سال کی رجب آئے گی، رجب میں آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے مان لیجئے شوال کے مہینے میں جا کر کوئی مال آپ کے پاس پیسہ 85 گرام سونے کے برابر پیسہ پہنچ گیا، اگلے شوال تک وہ پیسہ ویسے ہی باقی رہا، شوال میں آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسلامی شریعت کے اس مسئلے کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں کیا ہوا، مسئلہ کیوں ایسے ہوا؟ دیکھیں لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یہ مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک فرض اگر کوئی ادا کرتا ہے تو 70 فرض کے برابر اللہ اجر دیتا ہے، اور اگر عام فرض کے علاوہ سنت نفل درجے کے کام کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ ایک حدیث، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا، اپنی زکوٰۃ کو بھی رمضان میں لے آئے کہ رمضان میں دیں گے تو عام دنوں میں دینے کے مقابلے میں 70 مرتبہ بہتر ہوگا، 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی لیے لوگوں نے شاید اس مہینے سے زکوٰۃ کو جوڑ لیا، حالانکہ آپ کو معلوم یہ ہونا چاہیے یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اور سنت یا نفل کام کا ثواب فرض کے برابر، یہ حدیث صحیح نہیں۔ اس لیے آپ کے اوپر جو عبادت جب فرض ہو وہ عبادت تب ادا کیجیے۔ زکوٰۃ جس وقت آپ پر واجب ہو جاتی ہے تب آپ اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے، رمضان کا انتظار مت کیجیے۔ ہم سے جو غلطی اس میں ہو رہی ہے، دوسری غلطی وہ کیا ہے، ہم میں سے جن لوگوں نے زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ خاص کر لیا، پورے رمضان میں صرف زکوٰۃ بانٹتے رہتے ہیں، عام صدقات و خیرات کی توفیق ہمیں نہیں ملتی۔ جبکہ شرعی طریقہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کبھی اتنا مال نہیں رکھا کہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے، اس سے زیادہ پہلے ہی اللہ کے نبی خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ کا اللہ کے نبی کا معاملہ نہیں، رمضان میں اللہ کے نبی جو دیتے تھے وہ زکوٰۃ نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی کے عام صدقات و خیرات تھے۔ تو ہمیں بھی کرنا کیا چاہیے، زکوٰۃ جب واجب ہو تب ادا کر دیں، اور اگر ہم اور آپ رمضان ہی میں حساب رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے اگر رمضان ہی میں ادا کرنا چاہیں جائز ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان میں صرف زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات و خیرات سے پیچھے رہ جائیں۔ یہ غلطی ہم اور آپ سے نہیں ہونی چاہیے۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے کہ اللہ کے نبی اس مہینے میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ اس مال کے خرچ کرنے میں ہمارے اور آپ کے بہت سارے فائدے، میرے اور آپ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اجر و ثواب کی باتیں فضائل میں اخیر میں سناؤں، لیکن فائدوں کی شکل میں 2-3 بنیادی باتیں اس وقت آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس مال کو اللہ تبارک و تعالی گھٹاتا نہیں ہے خرچ کرنے سے، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں یا عام صدقات و خیرات کی شکل میں۔ جو بھی ہم مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، یہ مال ہمارے مال میں بظاہر کمی کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مال ہمارے مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے، یہ مال ہمارے مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ خرچ کرنے سے مال دنیا کے معاملات میں گھٹتا ہے، اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں تو آپ کا میرا مال بڑھتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال قط، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ کبھی کسی مال میں کمی نہیں کرتا ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔
ایک مطلب تو یہ کہ آپ نے صدقہ کیا، 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 1 لاکھ روپیہ اپنی جیب سے نکال کر آپ نے دے دیا، آپ کو اور مجھ کو لگتا ہے نمبر میں کمی آ گئی، کم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کمی نہیں کرتا، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ دوسرے راستے سے وہ آپ کو لوٹاتا ہے، آپ کی تجارت میں فائدے کی شکل میں، یا آپ کو وراثت کی شکل میں، یا آپ کو کوئی تحفہ ہدیہ دے اس شکل میں۔ آپ جو خرچ کرتے ہیں، آپ کا مال آپ کے مال میں واقعی معنوں میں آپ کا صدقہ آپ کے مال میں کمی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے دوسرے راستے سے واپس لوٹا دیتا ہے۔ یہ بعض اہل علم نے لکھا، بعض اہل علم نے لکھا کہ نہیں، مال بظاہر کم ہو جاتا ہے، 100 روپیہ 1000 روپیہ حساب میں کم ہو جاتا ہے، لیکن باقی مال میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے کہ آپ پیسہ بچا کر خرچ کرتے تو جتنے کام، مان لیجیے 1000 روپیہ آپ کے پاس تھے، 100 روپیہ آپ نے دے دیا، 900 روپیے میں آپ جو وہ کام کر لے جائیں گے جو 1000 روپیے میں آپ کر سکتے تھے، اللہ آپ کے 900 روپیے میں وہ برکت دے گا کہ پیسہ کم ہو کر بھی آپ کا پیسہ گویا کم نہیں ہوگا۔ یہ اہل علم نے مطلب اس کا بتایا ہے، اور اس کا ایک تیسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مطلب کیا ہے؟ بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم، اے آدم کے بیٹے تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھایا ختم کر دیا، پہنا اور پہن کر بوسیدہ کر کے ختم کر دیا، یا پھر اللہ کی راہ میں بھیج کر آخرت میں ذخیرہ کر لیا، یہی تیرا مال ہے، باقی اس کے بعد سب کچھ پیچھے چھوٹ جانے والا ہے، یہ تیرا مال نہیں ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو آدمی اللہ کی راہ میں پیسہ دے رہا ہے تو اس کا پیسہ گھٹ نہیں رہا ہے، وہ اپنے بینک بیلنس میں، آخرت کے بینک بیلنس میں کہیے، یعنی آخرت کے اپنے خزانے میں وہ اضافہ کر رہا ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں دے رہے ہوں یا عام صدقات کی شکل میں، ہمارے اور آپ کے مال میں کمی نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ مال میں ہمارے اور آپ کے اضافہ ہی فرماتا ہے۔ تو ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ پیسہ یہاں بڑھتا ہے، یہاں پیسہ بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ سود لے کر یا دے کر تمہارے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، تو یہ مال بڑھتا نہیں ہے، لیکن اگر وہی تم زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ کا، ایسا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے والے ہی اصل میں اپنے مال میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے معنی میں یہ بات اللہ نے رکھی، زکوٰۃ کے لفظ میں ایک معنی یہ رکھا ہے کہ زکوٰۃ کا معنی ہی بڑھنے کا ہے، زکوٰۃ کا معنی ہی بڑھنے کا ہے۔ آپ اور میں اگر پیسہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں دینا حقیقت میں اپنے مال کو بڑھانا ہے۔ اور وہیں اہل علم نے زکوٰۃ کا دوسرا معنی بیان کیا جو ہم اور آپ کے حق میں فائدے کا ہے، وہ کیا کہ زکوٰۃ کا معنی تطہیر کا ہے، پاکیزگی کا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کسی چیز کو پاک کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے وہ مال لو کہ جس مال سے تطہرہم بها، جس سے تم ان کو پاک کرو۔ اہل علم نے کہا زکوٰۃ پاکیزگی کا نام۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ جو مال ہم کماتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ حلال کمائیں، ہم کوشش کرتے ہیں صرف جائز کمائیں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، کہیں گڑبڑ نہ ہو، کسی کے ساتھ کبھی بھیشی نہ ہو، ہم کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، ہماری کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی حصہ، کچھ پیسہ، کوئی چیز غیر شرعی طور پہ ہمارے پاس چلی آئے، ناحق طریقے سے ہمارے پاس چلی آئے، تو یہ اللہ کی راہ میں دیا جانے والا جو مال ہوتا ہے، وہ مال ہمارے اس مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ رزق حلال ہی اصل میں عبادتوں کی توفیق دلاتا ہے، رزق حلال ہی سے آدمی کو اصل میں عبادتوں کی توفیق ملتی ہے۔ مال میں اگر حرام لقمہ آتا ہے بڑی تباہی ہے۔ اور زکوٰۃ کی یہ خوبی ہے کہ یہ زکوٰۃ آپ کے میرے مال کو پاک کر دیتی، آپ کے میرے مال کو صاف کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی کہ تطہرہم بہا، یہ تم اس مال کے ذریعے ان کو پاک کرو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی، اہل علم نے لکھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ نہیں، صرف مال کی پاکی نہیں، آدمی کے نفس کی بھی پاکی ہے۔
زکوٰۃ ادا کرنے سے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے سے آدمی کے نفس کو پاکی ملتی ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ، ہر امت کا یہ خاص فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کو اللہ تعالیٰ کسی خاص معاملے کے ذریعے آزماتا ہے۔ میری امت کا اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ مال ہے، یعنی مال سب سے بڑی آزمائش بنے گا۔ مال کی بیجا محبت اور مال کے سلسلے میں لالچ، حرص، مال کے سلسلے میں آدمی کے اندر بخیلی، مال کے سلسلے میں آدمی کا دل لگا لینا، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس امت کا خاص طور پہ فتنہ ہے۔ زکوٰۃ یہ اللہ کی راہ میں دیا جانے والے صدقے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، وہ اپنے نفس کے اندر جو مال کی بیجا محبت بیٹھی ہوئی، حد سے بڑی ہوئی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا علاج کر لیتا ہے، اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مال کا جو فتنہ ہے، اس فتنے کا جو میرا اور آپ کا دل شکار ہے، اس سے ہم اور آپ اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں۔ اسی لیے حاضرین گرامی، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خوب صدقہ بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی فکر کیا کریں۔ ذرا چلیے میں آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کس کس مال میں واجب ہوتی ہے، کب واجب ہوتی ہے اور کتنی دینی ہوتی ہے۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، صرف 4 چیزیں آپ یاد رکھ لیں۔ 4 باتیں، اگر 4 قسم کی چیزوں کو یاد رکھ لیں، زکوٰۃ کے سارے مسائل آپ کے سامنے واضح ہوں گے۔ سب سے پہلے سونا اور چاندی میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ یہ بات صاف رکھیں کہ چاہے سونا آپ نے زیور کی شکل میں بنا کے رکھا ہو جسے گھر کی عورتیں پہنتی ہیں، تو اس زیور پر بھی زکوٰۃ ہے۔ آپ نے یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھا ہوگا، ایک فتویٰ لوگ عام کر رہے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی بات ہم اور آپ کو ملتی ہے کہ زیورات میں جو بھی سونا آپ نے رکھا ہے، چاہے آپ نے سونا خرید کر رکھا ہو بسکٹ کی شکل میں، یا آپ نے زیور کی شکل میں رکھا ہو، استعمال نہیں کرتے ہو، اپنی بیوی اپنی بچیوں کی شادی کے لیے رکھا ہے، یا اپنے پیسے کو محفوظ رکھنے کے لیے سونے کی شکل میں رکھا ہے، یا پھر یہ کہ استعمال میں زیورات ہیں، سونا اور چاندی اگر آپ کے پاس ہے، 85 گرام یعنی 85 گرام سونا ہے اور 595 گرام چاندی، 595 گرام چاندی اگر آپ کے پاس ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ سونے میں اگر 85 گرامز ہیں اور وہ 1 سال تک آپ کے پاس رہتا ہے، تو پورے مال میں چاہے وہ 100 گرام رہے، 200 رہے، جتنا بھی مال ہے، پورے مال میں سے 2.5%، 2.5%، 2.5% اللہ تعالیٰ کے راہ میں زکوٰۃ دینی ہے آپ کو۔ 595 گرام چاندی یعنی 595 گرام چاندی آپ کے پاس، یا اس سے زیادہ چاندی۔ آج بھی آپ سوچتے ہوں کہ چاندی کہاں ہے؟ نہیں، بہت سارے لوگ پیسہ اپنا محفوظ رکھنے کے لیے چاندی خرید کر اپنے گھروں میں رکھے رہتے ہیں تاکہ قیمت بڑھے تو چاندی کو بیچا جا سکے۔ اگر آپ کے پاس 595 گرام 595 گرام چاندی ہے اور وہ پورے 1 سال تک باقی رہتی ہے، اتنی یا اس سے زیادہ، تو پورے مال میں سے 2.5%، وہی 2.5% آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ میں دینا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ نے پیسہ رکھا ہے روپیے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، ریال کی شکل میں، کسی بھی شکل میں آپ نے اگر روپیہ پیسہ رکھا ہوا ہے جو سونے کے 85 گرام سونے کے برابری کرتا ہے، اتنا پیسہ یا اس سے زیادہ پیسہ پورے 1 سال تک آپ کے پاس رہ جائے، تو پھر اس پیسے میں بھی آپ کو 2.5%، وہی 2.5% اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دینا۔ تو سونا، چاندی اور پیسہ یہ تینوں ایک ساتھ حساب ہوتے ہیں، یعنی تینوں کا حساب ملتا جلتا ہے۔ سونے کا حساب رکھیں، چاندی کا الگ حساب رکھیں، پیسے کا حساب رکھیں اور زکوٰۃ اس طرح سے ادا کریں۔ دوسری چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے آپ کے اپنے جانور۔ اگر آپ کے پاس جانور پالنے کا کوئی سلسلہ ہے، 40 بکریاں ہوں تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 40 سے کم نہیں۔ 5 اونٹ ہوں تبھی اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی، اس سے کم نہیں۔ گائے اگر آپ نے پالی ہو تو آپ کے پاس 30 یا اس سے کم، اس سے زیادہ ہو، تب آپ کو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ورنہ جانوروں میں زکوٰۃ نہیں۔ اور اس کی بھی تفصیلات ہیں
کہ یہ جانور آپ نسل پروری کے لیے رکھیں، آپ ان کو پال کر بیچتے ہو، جیسے بکریاں پالنے والے لوگ ہوتے ہیں، بکریاں پال کر عید بقرعید کے موقع پہ بیچا کرتے ہیں یا کسی اور موقع پہ، ایسی بکریاں اگر اس سے کم جانور ہیں تو اس میں زکوٰۃ آپ پر نہیں۔ اگر کسی کے پاس جانور ہیں تو وہ اہل علم سے رابطہ کر لے کہ کتنی زکوٰۃ اور کیسے نکالنی، اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ تیسری چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی، میں نے کہا سونا چاندی اور پیسہ ایک، جانور تین قسم کے دو، اور تیسری چیز ہے زمین کی پیداوار۔ زمین کی پیداوار دو قسم کی ہوتی، ایک وہ ہوتی جسے ہم کچی پیداوار کہتے ہیں۔ کچی کا مطلب یہ کہ سبزی ترکاری وغیرہ جو رکتی نہیں ہے، ٹہرتی نہیں، جو غلہ نہیں ہے، غلے کے علاوہ جو چیزیں کچی جو پیداوار کہتے ہیں، اس میں زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ جس دن آپ اپنے کھیت کو کاٹیں، آم کا باغ ہے آپ کے پاس، انگور کا باغیچہ ہے آپ کے پاس، یا کوئی اور کا آپ کے پاس سبزی کی پیداوار ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو کچھ بانٹ دیں، کوئی حساب نہیں، کوئی طے شدہ نصاب نہیں، لیکن اللہ کی راہ میں اس دن صدقہ کر دیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور اگر آپ کے پاس زمین ہے جس سے آپ کھیتی باڑی کر کے غلہ اناج اگا رہے ہیں، اناج چاہے آپ کے پاس گیہوں کی شکل میں ہو یا دھان جو چاول بنتا ہے یا کوئی اور اناج کسی بھی علاقے میں جو اناج اور غلے کے طور پہ استعمال کی جانے والی چیز، تو کہا اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوتی ہے؟ جب بھی پیداوار ہو، اس میں جب بھی پیداوار ہو آپ کے پاس، آپ کی پیداوار آپ حساب کر لیں، 60 ایک وسق 60 سا ہوتا ہے، حساب ایسے کریں، 1 سا 3 کلو تقریباً، 3 کو آپ 60 سے ضرب دیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو لے جائیں 5 سے ضرب دینے پر، 3 60 اور 5، اگر اس طرح آپ ضرب دے کر دیکھیں گے تو جو پیداوار آپ کے پاس 5 وسق سے زیادہ ہو، 5 وسق سے زیادہ ہو، 1 سا 3 کلو کا ہوتا ہے اور 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، تو آپ اگر حساب کر لیں 6 3 18 تو 180 کلو، اور 180 کو اگر آپ 5 سے ضرب دے لیں تو 5 وسق بن جاتے ہیں۔ تو جس کی پیداوار 5 وسق سے کم ہو اس آدمی کو زکوٰۃ نہیں ہے، اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن اس سے زیادہ اگر زمین کے اندر اناج نکل رہا ہے، غلہ نکل رہا ہے، تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ نے اگر ندی کے پانی سے سیراب کیا، قدرتی ذرائع سے بارش سے سیراب ہو گئے اور ندی کے پانی سے سیراب ہو گئی، آپ کو کوئی اضافی محنت نہیں پڑی، آپ بور نہیں لگائے، آپ نے سینچائی کے لیے مزدور نہیں لگایا، تو ایسی صورت میں آپ کو اپنی پیداوار کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، 10 میں کا 1 حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ میں دے دینا ہے۔ اور اگر آپ نے کھیتی پر پانی میں سینچائی کے لیے محنت کی، آپ نے بور لگایا، مشین لگائی، مزدور لگایا اپنی محنت سے، یا اپنے ہاں کنواں کھدوایا، جو محنت کر کے اگر آپ نے کی ہے، تو پھر 20واں حصہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بھائیوں، یہ تیسری چیز ہے، اور اس کے بعد چوتھی چیز جس میں زکوٰۃ ہے، میں نے 3 بتائیں اب تک آپ کو، سونا چاندی اور پیسہ ایک طرف، 3 قسم کے جانور ایک طرف، اور اس کے بعد زمین کی پیداوار کے 3 ہوئے۔ چوتھی چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ مال تجارت ہے۔ کسی بھی چیز کی آپ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، آپ کسی بھی چیز کا بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، دکان ہے یا کوئی کاروبار ہے، چھوٹے پیمانے پہ کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں، آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے تجارت کے مال میں زکوٰۃ نکالیں۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ مال تجارت والے ہیں یا سونے چاندی والے، تو مال تجارت میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، میں یہ مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مال تجارت میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی دکان میں جو کچھ سرمایہ ہے، جو ہے اب اس وقت، سال مکمل ہوا، سال بھر کا حساب چھوڑ دیں، آپ صرف سال کے اخیر میں آپ یہ دیکھیں آپ کی دکان میں کل آپ کا مال کتنا ہے، اس کا حساب لگا لیں۔ اس کے بعد مارکیٹ میں آپ کو آنا ہے پیسہ، لوگ سامان لے گئے پیسہ دیے نہیں ہیں، اس پیسے کو بھی آپ شامل کر لیں۔ جو پیسہ آپ نے مارکیٹ میں چھوڑا ہوا ہے، جو مال مارکیٹ میں گیا ابھی پیسہ آیا نہیں، اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ اور تیسری چیز ہے، سال بھر کمانے کے بعد
خرچ ہو جانے کے بعد اگر کچھ پیسہ بچا ہوا ہے گھر میں، بینک میں، کہیں اور رکھا ہے، آپ نے پیسہ رکھا ہوا ہے کہیں، تو جو پیسہ اسی تجارت سے نکل کے آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو بھی ملا لیں۔ 3 قسم کی چیزیں ملانی پڑے گی آپ کو۔ ایک ہے جو آپ کے پاس آپ کا سرمایہ ہے، سامان ہے آپ کے پاس، وہ۔ دوسری چیز ہے جو آپ کو ابھی پیسہ آنا ہے مارکیٹ سے، اس کا بھی حساب کر لیں۔ اور تیسری چیز ہے جو پیسہ آپ نے نکال کے رکھا ہے، کھا پی کے جو بچا کے رکھا ہے، وہ پیسہ 3 شامل کر لیں۔ اور اس کے بعد آپ کو مارکیٹ میں دینا بھی تو ہوتا ہے، جن سے آپ نے مال لیا ہے ان کو دینا بھی تو ہوتا ہے، اس کو مائنس کر لیں، گھٹا لیں۔ 3 پلس کے بعد 1 مائنس کر لیں گے تو جو پیسہ اس کے بعد بنتا ہے وہ قیمت اگر 85 گرام یا 85 گرام سونے کے برابر یا اس سے زیادہ کی اگر برابری کرتا ہے تو پھر اس پورے مال کے اندر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور کتنی زکوٰۃ دینی؟ وہی 2.5%، 2.5% زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ تو مال تجارت میں زکوٰۃ دینے کا یہی آسان طریقہ ہے۔ اس سے ہٹ کر یہ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی چیز سونا چاندی اور پیسہ، دوسری چیز جانور 3 قسم کے میں نے گنا ہے، تیسری چیز ہے زمین سے نکلنے والی پیداوار، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز میں زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور چیز میں زکوٰۃ اللہ نے فرض نہیں کی۔ سال بھر آپ سیلری لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ختم ہو جا رہی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سیلری پہ، آپ کی تنخواہ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، الا ہی کہ اگر آپ نے پیسہ بچا لیا، وہ پیسہ اگر 85 گرام سونے کے برابر پہنچے اور پھر وہ 1 سال باقی رہے تو پیسے کی زکوٰۃ میں جو بات آئی وہی ہوگی۔ آپ کی سیلری پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کا اپنا مکان ہے، رہتے ہیں آپ اس میں، بڑے سے بڑا بنگلہ ہو، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے اپنا پاس استعمال کی گاڑی ہے، سواری ہے، کوئی زکوٰۃ اس کے اوپر اللہ نے نہیں رکھی۔ آپ نے جائیداد بنا کے رکھی، پراپرٹی، چاہے والدین سے وراثتاً ملی ہے یا آپ نے اپنی محنت اور مزدوری سے کما کے جائیداد بنا کے چھوڑی ہوئی ہے، آپ کی نیت یہ کہ میری جائیداد ہے، میں استعمال کروں گا یا میرے بعد میرے بچے استعمال کریں گے، اسلامی شریعت کی نظر میں اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کب ہوگی؟ صرف اس صورت میں جب آپ ان میں سے کسی چیز کی تجارت کریں، جیسے بعض لوگ چھوٹے موٹے ہی کرتے ہیں، ایک سائٹ لی، چند دن بعد بیچ دیا، نیت شروع ہی سے ہے کہ قیمت بڑھے گی تو بیچوں گا، پھر لوں گا، پھر بیچوں گا، پھر لوں گا۔ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں اس چیز کی، تبھی زکوٰۃ ہے، ورنہ آپ کی پراپرٹی پر، آپ کی اپنی جائیداد پر، آپ کے دکان پر، آپ کے مکان پر، آپ کی اس پر کوئی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی۔ حاضرین گرامی، اگر ہم ان باتوں کو دیکھیں، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی بڑی محدود چیزیں، گنی چینی چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے زکوٰۃ، اور یہ زکوٰۃ اگر ہم اور آپ سلیقے سے ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بڑا اجر ہم اور آپ کو ملے گا، بڑا فائدہ ہمارا اور آپ کا ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر ہم نے کوتاہی کی، اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں دیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مکرر بیان کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا کہ اسی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور کسی کے پاس تھے جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، اس نے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی، روز قیامت محشر میں اللہ تعالیٰ یہ عذاب اس کو دے گا، میدان محشر میں یا آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے یہ سزا دے گا، وہ نیچے گرا رہے گا۔ وہی جانور جن کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی آئیں گے اور آ کر سینگ ماریں گے اور اسے اپنے پیروں تلے روند روند کر جائیں گے۔ سارے جانور ختم ہوں گے، دوبارہ پھر آئیں گے، سبارہ پھر آئیں گے، انہی جانوروں کے پیروں تلے روندا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا، اگر کسی کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی، سونا چاندی وغیرہ میں زکوٰۃ واجب ہوتی، اگر وہ ادا نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اژدہے کی شکل میں، ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا، اور پھر اس کی گلے میں وہ ڈال دیا جائے گا، اور وہ زہریلا سانپ اس کے گال نوچ نوچ کر، اس کے منہ کو نوچ نوچ کر کھائے گا، اور یہ کہتا جائے گا میں تیرا مال ہوں جسے تو جمع کر کر کے رکھتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا اور اللہ کے نبی نے بھی بیان فرمایا، اگر کسی کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو پگھلا کر، پترا جسے کہتے ہیں آپ، پامولی،
لوہے کا یا آپ جو ہے اس کا دیکھتے ہیں پیتل کا، تو مال کو وہ شکل دے دی جائے گی، اسے آگ میں تپایا جائے گا، اور اسی مال تپے ہوئے مال سے اللہ تعالیٰ آدمی کی پیشانی کو، آدمی کے پہلوؤں کو داغے گا، اور ساتھ میں یہ مال کہتا جائے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیری دولت ہوں جو تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ اللہ کے پاس وہ مال جو اس کے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی سزا کا باعث ہے، اس لیے ہم اور آپ کو اس کو سمجھ کر پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رہی بات اگر بندہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ وقت نہیں ملتا کہ میں پوری فضیلتیں گناؤں، صرف بڑی تیزی سے 2-3 مقامات سے آپ کے سامنے فضائل رکھوں۔ جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ تعالیٰ کو بہترین قرضہ دو۔ سبحان اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، آپ زکوٰۃ فقیر کو دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں اپنا مال اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہیں آپ، حالانکہ مال اللہ ہی کا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری ہمت بڑھانے کے لیے، ہمیں رغبت دلانے کے لیے، ہمارے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے خود کے دیے ہوئے مال کے بارے میں کہا بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کو قرض دیتا ہے۔ اور پھر یہ قرض کیسے ملے گا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو بھی تم اللہ کی راہ میں آگے بھیجتے ہو، خرچ کر کے دے دیتے ہو، وہ ملے گا واپس، وہ ملے گا واپس، اور ملے گا بھی تو کیسے؟ جیسے آپ نے دیا تھا اس سے اچھا ہوگا، اور بہت زیادہ اجر اور ثواب بھی اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر حلال مال میں سے ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو لیتا ہے، اپنے دانے ہاتھ سے لیتا ہے، اور لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کو بڑا کرتا جاتا ہے۔ مثال دی اللہ کے نبی نے، جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کو بڑا کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ صحت مند گھوڑا بن جاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس کھجور کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ روز قیامت جب بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو ایک پہاڑ کی شکل میں واپس لوٹاتا ہے۔ سوچے کتنی بڑی سعادت ہے، دیا تو کھجور دیا لیکن واپس ملا تو ہم اور آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک پہاڑ ملا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے ہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے اور بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والے کی مثال بڑی پیاری دی۔ اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسے؟ آپ نے اگر 1 روپیہ دیا، آپ نے 1 درہم دیا، 1 دینار دیا، آپ نے کچھ دیا تو اس کی مثال اس کسان کے جیسی۔ کسان ایک بیج ڈالتا ہے، ایک بیج سے پودا نکلتا ہے، اور ایک پودے میں 7 خوشے نکلتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دانہ 700 دانے اگانے والا بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں دینے والے کی بھی مثال ایسی ہی ہے، وہ دیتا ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی حیثیت 700 تک جاتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے بڑھا کر بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ ایک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ 700 دیتا ہے یا اس سے زیادہ دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ و خیرات ہمارا ذخیرہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بھیج کر اپنے لیے انتظام کرتے ہیں۔ آپ میں قرآن مجید اگر پڑھ کر دیکھیں، احادیث اگر پڑھ کر دیکھیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ، ان صدقات و خیرات پر بڑے وعدے فرمائے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم آخرت میں کامیابی سے ہم کنار ہونا چاہتے ہیں، خوب نیکیاں اگر چاہتے ہیں،
اپنی جیب سے پہلے اپنا دل کھلا رکھو، اور کھلے دل کے ساتھ ساتھ اپنی جیب کو بھی تنگ نہ کرو، جتنا اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو دینے کی کوشش کرو، اور ہر قسم کے ضرورت مندوں کا خیال رکھو۔ مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار پڑوسی ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، قرض دار ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، یا پھر کسی آسمانی آفت کا شکار لوگ ہیں، کسی بھی مسئلے سے جہاں ضرورت موقع ملے اپنی جیب کو، اپنے ہاتھ کو روکنے والے مت بنو، اللہ کی راہ میں خوب دینے والے بنو، کہ مومن کی یہی نشانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی زکوٰۃ بھی اور زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر اپنے صدقات و خیرات بھی خوب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، اور خوب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، اگر ہم جہنم کے مستحق بنے ہیں، اور اگر ہم جنت کے مستحق ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے جنتی ہی بنا کر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرمائے، جو لوگ وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اور آپ کی جان و مال، عزت و آبرو اور ان سب سے بڑھ کر دین و ایمان کی حفاظت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھ کے ہدایت یافتہ بنا کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے پاس بلائے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔